الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یزید کا لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا، امام حسین کے لشکر کی تعداد 72 تھی، تو یزید نے 22,000 کا لشکر اکٹھا کیا۔ مجھے بتائیے 22,000 کا 72 سے کیا کوئی مقابلہ ہے یا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ عمر بن سعد نے ابن زیاد عبید اللہ کو لکھا کہ 22,000 بندے تھوڑے ہیں، کچھ بندے زیادہ بھیج دیں۔ تو عمر بن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگے کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا، 72 کا لشکر ان کا 22,000 بھیجا ہے، مجھے بتا اور کتنا بھیجوں؟ تو پھر اس نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مولا علی شیر خدا کی اولاد ہیں، ان میں ایک ایک شخص ایسا ہے جو کہ 1,000 کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ واقعی کربلا حوصلے کا نام ہے، دلیری کا نام ہے، بہادری کا نام ہے۔ پیشے بات اصل میں کیا تھی؟ حضرت علی مولا شیر خدا مسلمانوں کے متفقہ امیر بنے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کو امیر کس نے بنایا تھا؟ امام حسن نے بنایا تھا۔ حضرت علی کے بڑے صاحبزادے تھے، حضرت امام حسن نے ان سے صلح کی اور انہیں خلافت دی۔ اور صحیح بخاری میں نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے۔ جب مسلمانوں کی جماعتوں میں لہو بہے گا، جب ان کی جماعتوں میں لہو بہہ جائے گا تو حسن ابن سے صلح کرائے گا۔ وہ صلح امام حسن نے کرائی تو جناب امیر معاویہ امیر بن گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیار کرتے تھے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور بڑا احترام کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا۔ ان کی جو اجتہادی خطائیں ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، چونکہ امام حسن علیہ السلام نے ان سے صلح کر لی، لہٰذا ہم بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ کہنے کی مجاز نہیں رکھتے۔ ہماری مجبوری امام حسن علیہ السلام ہے، اس لیے کہ جسے امام حسن علیہ السلام صحیح کہے تو پھر امام حسن علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی غلط نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پہلے ہی وصال کر گئے تھے، آپ کو زہر دیا گیا تھا، آپ شہید ہو گئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا جناب امیر معاویہ سے کہ یہ ٹھیک ہے، مناسب ہے اور بہادر بھی ہے، دلیر ہے۔ وہ جو ہوتے ہیں نا کہ خوشامدی ٹولہ، حضرت امیر معاویہ کے گرد بھی کچھ ایسے ہی لوگ موجود تھے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ یزید کو نامزد کر دیں، تو آپ نے یزید کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ 3 بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا۔ کتنے بندوں کے سامنے؟ 3 بندوں کے سامنے۔ اگر وہ تجھے مان جائے تو امیر بن جانا، نہ مانے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا۔ وہ 3 بندے کون ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وصیت فرمائی جناب امیر معاویہ نے۔ ہوا یہ کہ یزید جب امیر بنا، 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جب کسی بندے کو قابو کرنا ہوتا ہے، 2-3 4-5 چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں جس سے بندہ قابو آتا ہے۔ تو اس نے فوری طور پر یزید نے دیکھا کہ میرے لیے کیا مسئلہ بن سکتا ہے۔ ولید بن عتبہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا۔ یزید نے اس کو خط لکھا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے یہ نہیں بتایا، وہ بڑا چلاک آدمی تھا، بڑا شاطر تھا، بڑا تیز ترار آدمی تھا۔ اس نے ولید کو خط لکھا اور کہنے لگا کہ فوری طور پر عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ اور اسے کہو کہ میری بیعت کرے۔ یہ جو بیعت ہوتی تھی یہ بھی سن لے، بیعت حلف ہوتا تھا۔ بیعت کیا ہوتا تھا؟
حلف ہوتا تھا کہ میں اللہ رسول کے نام پہ حلف دیتا ہوں کہ میں یزید کی اطاعت کروں گا، میں اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا، یہ بیعت ہوتی تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پکڑنے کا نام بیعت تھا۔ اس بیعت کا متبادل جمہوری ملکوں کے اندر کھوٹ آیا ہے۔ تو کہا کہ بیعت کریں، عبداللہ ابن عباس کو بھی بلاؤ، عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاؤ اور امام حسین کو بھی بلاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، چونکہ پانچوں نمازوں کی آپ امامت کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نماز پڑھا کر عشاء کی بیٹھے تھے۔ جناب عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی پوتے تھے اور جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور جناب زبیر بن عوام عشرۂ مبشرہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے تھے، بہت فضیلت والے تھے۔ یہ بھی جناب حسین کے پاس بیٹھے تھے۔ عبداللہ ابن عباس بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، اس امت کے پہلے مفسر قرآن پاک کے، یہ لوگ بیٹھے تھے۔ تو ولید نے بندہ بھیجا، اس نے آ کر کہا کہ جناب آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے۔ عبداللہ بن زبیر کہنے لگے کہ حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ امام حسین بڑی بصیرت والے تھے، اللہ نے ان کو بڑی بصیرت عطا کی تھی۔ کہنے لگے کہ عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں آئی لیکن مجھے سمجھ آ گئی ہیں۔ امیر معاویہ وصال کر گئے ہیں اور ہمیں جو بلایا گیا ہے نا، یہ یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے۔ تو پھر کہا کہ آپ پھر آدھی رات کو نہ جائیں، آپ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو امام حسین فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا۔ تو جناب عبداللہ ابن زبیر نے، عبداللہ ابن عباس نے 14 بندے نیزے دے کے، تلواریں دے کے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیجی اور کہا کہ امام حسین اس نے کوئی اگر غلط بات کی نا تو زبردستی بیعت کرنے کا کہا تو آپ بس کوئی ایک بات اونچی آواز میں کر دینا، یہ سپاہی پیچھے آ جائیں گے۔ امام حسین ان 14 بندوں کو لے کر گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے، اس نے بتایا، اس نے کہا جی کہ حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے ہیں اور آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں چھپ کے بیعت نہیں کروں گا، مجمع لگاؤ، جمعے والے دن اعلان کرو، جو طریقہ کار ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، جو طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کا، جو انداز ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، جو مولا علی کا ہے، سر عام اعلان کرو، اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرتی ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ مجھ سے بیعت لے کے تم لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین بیعت کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر رہے؟ عام آدمی نہیں ہوں، لہٰذا چھپ کر بیعت نہیں کرتا۔ جب یہ بات کی نا تو ولید بڑا نرم دل تھا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان کو جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے۔ اس نے کہا مجھے تو حکم تھا، باقی آپ حضور کے نواسے ہیں، میں کر کچھ نہیں سکتا۔ وہاں بڑا ایک بدبخت شخص بیٹھا تھا، عبد الملک بن مروان۔ وہ ولید سے کہنے لگا کہ حضرت حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے نا تو تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا، انہیں جانے نہ دینا، یا بیعت کراؤ یا ان سے کہو کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے کانوں میں آواز گئی تو فرمانے لگے کہ ابن مروان، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو آ میرے سامنے، اس کے کانوں میں باتیں نہ کر، یا باہر آ، میدان میں شرارت نہ کر، باز آ، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام یہ کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حسین کے ساتھ مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہے، یہ کہہ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے، اپنے بھائی محمد بن حنکیہ کو بلایا، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عباس، ڈھیر سارے لوگ اکٹھے ہو کے فرمایا یہ معاملہ ہے، اب کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضور وقت ابھی مناسب نہیں، آپ اس طرح کریں، یہاں رکیں، ہم مکے سے، عراق سے، کوفے سے لوگوں کو بلاتے ہیں۔
یہاں ایک بڑی مجلس مشاورت قائم کرتے ہیں۔ امام حسین فرمانے لگے اگر تم مشاورت قائم کرو گے تو ولید اور عبد الملک بن مروان تو جنگ کرنے کو تیار ہیں، اور نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مینڈا ہوگا کہ جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں لہو بہے گا۔ فرمانے لگے وہ بکرا، وہ مینڈا میں نہیں بننا چاہتا۔ بولے پھر آپ کیا کریں گے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ رو پڑے، فرمانے لگے میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا، لیکن مدینے کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا۔ امام عالی مقام آدھی رات کے وقت نکلے۔ سیدہ فاطمہ کا دروازہ ایک اس دن بند تھا جب حضرت علی کوفہ چلے گئے تھے، اور ایک آج تالا لگا۔ جب امام حسین نکلے، آپ جنت البقیع کے پیچھے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ دیکھنے لگے۔ اس وقت گنبد تو نہیں ہوتا تھا، روزہ دیکھنے لگے۔ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ سارا خاندان لے کے مکہ تشریف لے گئے۔ حج کے ایام قریب آنے والے تھے۔ امام حسین نے وہاں لوگوں سے باتیں کی۔ جب امام حسین وہاں پہنچے تو کوفے سے خط آنے لگے۔ کوفہ حضرت علی کا دارالخلافہ تھا، وہاں آپ کے محبین پیار کرنے والے ڈھیروں لوگ تھے۔ انہوں نے آپ کو ڈھیروں خط لکھے کہ حضور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے، آپ اگر میدان میں نہیں نکلیں گے، آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ کوئی ہماری کمان کرنے کو تیار ہی نہیں ہوا۔ اور وہ خط 2 3 4 نہیں آئے تھے، وہ خط اتنے تھے کہ 3 بوریوں میں بڑے تھے۔ امام حسین نے 3 بوریوں میں، کتنے خط تھے؟ 3 بوریوں میں آپ نے بڑے تھے۔ اب مجبوری ہو جاتی ہے کہ حق کے لیے کئی دفعہ بات کرنا مجبوری ہوتی ہے، اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کو بھی قبر میں جواب دینا پڑے گا۔ امام عالی مقام نے آپ نے مکہ میں لوگوں کو جمع کیا مشورے کے لیے۔ ہر بندے نے کہا حضور وہ بلا تو رہے ہیں پر اپنے وعدوں کے پکے نہیں ہیں، حضور وہ پکے نہیں ہیں، آپ نہ جائیں۔ ہر بندے نے کہا حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات گراؤنڈ ریالٹی صحیح نہیں ہے۔ مشورہ آج بھی ہر بندہ یہی دیتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اتنے خراب حالات کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے امام حسین رضی اللہ عنہ کے دور میں تھے، لیکن فرمایا میں دین کے خلاف غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت نہیں دوں گا، مزاحمت کروں گا، مخالفت کروں گا۔ حضرت امام کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، وہ میرے ساتھ چلے نہ چلے لیکن میں کوفہ جاؤں گا، وہ لوگ میرے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہوں یا نہ ہو، جھوٹ ہے یا سچ ہے، پر میں چلوں گا۔ جب امام عالی نے اصرار فرمایا تو جو آپ کی قریبی صحابہ کرام کی اولادیں تھیں ساری، یہ بھی ایک لوگوں کی بیماری ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نہیں ساتھ چلے تھے، لیکن اہل بیت نبوت کے تو کل افراد 21 سے، تو 72 میں باقی اولادیں کس کی تھی؟ وہ ساری صحابہ کی ہی اولادیں تھیں۔ جب حضرت امام علی کو بہت زیادہ کہا گیا نا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلو میں کام کرتا ہوں، مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ حضرت علی کے بھتیجے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا کے بیٹے حضرت عقیل کے صاحبزادے مسلم بن عقیل بڑے سمجھدار آدمی تھے، معاملہ فہم تھے اور بہت زیادہ اچھا مشورہ دیتے تھے۔ کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسا مشورہ دیتے ہیں۔ ان کو بھیجا گیا کوفہ، وہ اپنے 2 بچے بھی لے کے گئے۔ جب وہ کوفہ پہنچے نہ تو کوفے پر جناب نعمان بن بشیر کی حکومت تھی، آپ گورنر تھے، وہاں کے اہل بیت سے بڑی عقیدت رکھنے والے تھے، بڑے نرم دل تھے، نرم رویہ رکھتے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر تب نہیں تھا، یہ کسی اور علاقے کا تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے نا تو نعمان بن بشیر نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں، لوگ آئے ہیں اور ان کی بیعت کی ہے۔ اتنے لوگ جمع ہوئے کہ ایک دن میں 17,000 آدمیوں نے بیعت کر لی۔ کتنے بندے؟ 17,000 آدمیوں نے ایک دن میں بیعت کی آپ سے۔
جو وہ امام حسین مسلم بن عقیل کے نعرے لگانے والے تھے، کہنے لگے کہ حضور یہ پہلے دن کی کارکردگی ہے، 2-4 دن میں دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ 2-4 دنوں میں 40,000 آدمیوں نے آپ سے بیعت کر لی۔ ادھر سے جو یزید کے وفادار تھے انہوں نے خط لکھا یزید کو کہ تو نے بڑا نرم آدمی گورنر بنایا ہے اور 40,000 بندہ چلا گیا ہے حسین کی طرف۔ اگر ایک آدھ دن مسلم بن عقیل اور رہے تو یہ جو گورنر بیٹھے ہیں نا جناب نعمان بن بشیر، ان کو گورنر ہاؤس سے نکال کر مسلم بن عقیل قبضہ کر لیں گے۔ تو چپ کر کے بیٹھا ہے۔ یزید بڑا تیز تھا، اس نے ایک آدمی گھوڑے پہ دوڑایا، عبید اللہ ابن زیاد۔ یہ ایک اور علاقے کا گورنر تھا، پر بڑا ظالم تھا، بدماش تھا، بڑا سخت گیر آدمی تھا، بڑا سخت مزاج تھا۔ اس کو کہا کہ پہلے تو ایک صوبے کا گورنر ہے، تجھ کو دوسرا صوبہ بھی دیا، اس طرح کر فوری طور پر کوفہ پہنچ اور جا کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر، جو آدمی ان کا ساتھ دے اسے بھی قتل کر دے۔ اس نے کیا کیا، وہ آدھی رات کو منہ چھپا کے جبہ پہنا، لوگ سمجھے کہ امام حسین آگے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگائے۔ چپکے سے داخل ہوا اندر، اور چپکے سے داخل ہو کر اس نے سب سے پہلے اپنا کام یہ کیا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معزول کیا، کوفے کے گورنر ہاؤس پہ قبضہ کیا۔ پھر اس نے اسی وقت سوئے ہوئے سرکردہ لوگ، جس طرح ایک گاؤں کا چودھری، دوسرے قوم والے قبیلوں کے جو لوگ تھے، چودھریوں کو بلایا، کچھ کو سزائیں دی، کچھ کو سخت کہا، کچھ کو ان کے عیب گنائے کہ وہ تمہارا فلانا مسئلہ پھر خراب کر دوں گا، بلیک میل کیا۔ صبح ہونے تک حالات اگر تم نے میرے قابو میں نہ کیے تو یاد رکھنا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے حق پر کھڑا ہونا، بڑی چیزیں لوگوں کو یاد آتی ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ پہلے معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، بعد میں کچھ اور ہوتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جس دن عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ آیا، 40,000 کا لشکر تھا۔ اگلے دن صبح ہوئی، اگلے دن تو یہ حال ہو گیا کہ آپ جب کوفے کی جامع مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو 40,000 کا لشکر تھا، اور جب مغرب کا وقت آیا تو لوگوں میں چند ہزار لوگ رہ گئے۔ نماز کی نیت باندھی۔ اب غور سے سنیے گا میری بات، اس میں بھی ایک مسئلہ ہے جو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ لوگوں نے نماز کی نیت باندھی تو حضرت مسلم بن عقیل امامت کر رہے تھے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تو بہت سارے لوگوں نے پیچھے ہاتھ چھوڑ دیے۔ ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا کہ ہاتھ کیوں نہیں باندھتے؟ کہنے لگے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے کسی بندے نے دیکھ لیا نا تو ہم اسے کہیں گے ہم تو نماز پڑھ ہی نہیں رہے تھے، ویسے ہی کھڑے تھے، ہاتھ ہی نہیں باندھے سینے سے۔ جب نماز کی امامت باندھی تو 10-11 صفیں تھیں۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا تو پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اللہ، آپ کے پیچھے کوئی بندہ نہیں تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا۔ عرب کا رواج تھا دشمن کو سخت سزا دینے کا تاکہ باعث عبرت بنے۔ بہت اونچا مینار تھا کوفے کا، گورنر ہاؤس کا، اوپر لے جا کر جناب مسلم بن عقیل کو زمین پر گرایا گیا، اور جب وہ شہید ہو گئے تو شہید ہونے سے پہلے ایک رات وہ خط لکھ چکے تھے کہ امام حسین کو کیا آپ آ جائیں، حالات بڑے اچھے ہیں۔ خط ملا تو امام حسین رضی اللہ عنہ مکے سے کوفے کی جانب چل پڑے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چل پڑے، آپ تشریف لا رہے تھے تو راستے میں فرزک شاعر ملا، بڑا محب اہل بیت تھا، راستے میں ملا، ملاقات ہوئی۔ اللہ اکبر! حضرت مسلم بن عقیل جب شہید ہو گئے تو آپ کی لاش کو چوک میں لٹکا دیا گیا۔ لوگ جب آپ کی لاش کو دیکھتے تھے دوڑتے تھے، بچوں کو کہتے تھے کہ تو نے باہر نہیں نکلنا، ہم نے نہیں امام حسین کے ساتھ چلنا، بس بہت خوف تھا، بہت خوف تھا، کوئی بندہ نہ باہر نکلے، کوئی نہیں ضرورت ہمیں، حالات بہتر ہوں گے تو دیکھا جائے گا۔ اس محرم میں کتنی دیگیں پکتی ہیں، کتنی نیازیں بڑھتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ میری بات سے ناراض مت ہوں، آپ میں سے میں ہوں، آپ مجھ سے ہیں، آپ مجھ سے ہیں، یہ بات آپ کی نہیں، میری نہیں، سب کی ہو رہی ہے۔ آج بھی اگر امام حسین کے نام پہ جان دینے کی باری آئے گی نا تو دیگیں ہی رہ جائیں گی۔ ناراض مت ہوجیے گا میری بات پہ، دیگیں دینے کو ہم سب تیار ہو جائیں گے۔
چھانے دینے کو تیار ہونا بڑا مشکل ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزق شاعر جب رستے میں ملا تو امام حسین کو کہنے لگا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ کہنے لگا حضور نہ جائیں، حضور آپ نہ جائیں، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کہا کہ حضور وہ سارے کوفے والے مانتے ہیں کہ بات حسین کی ٹھیک ہے، لیکن آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ اور اگلی بات فرزق نے یہ کی کہ حضور کہ میں حضرت مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکی ہوئی دیکھ کر آیا ہوں۔ کوفے کے چوک میں بڑا ہی خوبصورت فقرہ ہے امام حسین کا۔ آپ فرمانے لگے کہ میرا بھائی لٹکا ہوا تھا، کہیں کسی کے آگے جھکا تو نہیں تھا؟ میرا بھائی لٹکا ہوا تھا، کہیں کسی کے آگے جھکا تو نہیں تھا؟ لٹکا ہی تھا نا، کہیں جھکا تو نہیں کسی کے آگے؟ کہا حضور نہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ مسلم بن عقیل لٹک گیا تو حسین بھی لٹک جائے گا، لیکن جھکے گا نہیں، حسین بھی لٹک جائے گا۔ حضرت امام حسین تشریف لائے، بچوں سمیت آئے۔ حرد بن یزید ایک شخص تھا۔ حرد بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کر اس نے امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا، پھر اس نے دوسری جگہ پہ روکا، بالآخر تیسری جگہ پہ روکا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا کہ حضور کرب و بلا۔ فرمایا بس پھر یہی پہ ہمیں لگا دو۔ حضرت سیدنا زینب علیہ السلام نے پوچھا کہ امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا ہے، ٹھیک ہے کہ آپ حق پہ ہیں، یہ بھی سب نے کہا ہے کہ آپ حق پہ ہیں، پر روکا بھی سب نے، آپ رکے کیوں نہیں؟ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ بہن میں رک جاتا، پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوام میں دیکھا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا۔ پھر لوگ کہیں گے کہ کوئی نکلا نہیں تھا تو ہمیں بھی نکلنے کی ضرورت نہیں۔ پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنیں جھکانے کے عادی ہو جائیں گے۔ پھر درود بھی پڑھیں۔ یہ کیسا مرتبہ ہے، یہ کیسا انداز ہے، دوستی قاتل سے، مقتول سے یارانہ بھی۔ حرد بن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ حضرت امام حسین نے کہا وجہ زمین اللہ کی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ بیعت نہیں کر رہے، یزید کی حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں، آپ نہیں جائیں گے۔ امام رک گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے انہوں نے اذان ظہر پڑھی تو حرد بن یزید کے لشکر نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی۔ کہا بھائی تم مقابلے میں آئے ہو، نماز پیچھے پڑھتے ہو؟ کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں، پر ہمارا دل تو مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نواسہ بڑی شان والا ہے۔ اللہ، ہمارا دل تو مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نواسہ بڑی شان والا ہے۔ حرد بن یزید نے 3 نمازیں لشکر سمیت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی ہیں، 3 نمازیں ظہر، عصر اور مغرب۔ پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے، یہاں بیعت کریں یا جنگ کریں گے، 2 ہی باتیں ہیں۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، بیعت تو میں نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا بیعت تو میں نہیں کرتا، اس کے علاوہ وہ تم جو کہتے ہو وہ میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد نے، بندہ درایا پیچھے، کوفہ چند میل میں کوفہ تھا۔ کہا وہ نہیں مان رہے، کیا کرنا ہے؟ تو حسین ابن علی ہیں تو میں زیادہ انہیں روک بھی نہیں سکتا کہ وہ حسین ابن علی ہیں، میں انہیں زیادہ روک نہیں سکتا۔ انہوں نے پیغام دیا حرد بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں، ان کا پانی بند کر دو، بلیک میل کرو، انہیں اچھی طرح بلیک میل کرو۔ کہا پانی نہیں ملے گا نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خود ہی مان جائیں گے۔ حضرت امام عالی مقام کے بارے میں حرد کے پاس جب یہ پیغام آیا تو کہنے لگا کہ میری طبیعت نہیں مان رہی کہ میں حسین پر پانی بند کر دوں،
دل نہیں مان رہا۔ یہ لفظ کہے نا تو دوبارہ تو پھر عبیداللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 آدمیوں کو دے کر بھیجا کہ خرد بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے حق میں۔ ایک رے کا علاقہ تھا، بڑی وہاں فصل ہوتی تھی، لوگ کوشش کرتے تھے وہاں کا گورنر بننے کی کوشش کرتے تھے، تو عبیداللہ ابن زیاد کہنے لگا کہ تمہیں رے کی گورنی ملے گی، سب سے سرسبز و شاداب علاقہ، تمہیں وہاں کا گورنر بنایا جائے گا اگر حسین کے خلاف لڑو گے۔ یہ اتنی زبردست ہوتی ہے گورنریاں کہ گورنریوں کے لیے لوگ نسل رسول کے خلاف بھی نکل جاتے ہیں، اتنی تگڑی ہوتی ہیں، اتنی جلدی وفاداریاں بدلتی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو روک لیا گیا، عمر بن سعد نے روک لیا یکم محرم کو۔ امام حسین آئے اور 7 محرم تک روکا گیا، اور پھر 7 محرم کو پانی بند کر دیا۔ جانور پانی پیتے تھے، گھوڑے پانی پیتے تھے، کتے پانی پیتے تھے، لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ 3 دن تک پانی بند رہا۔ 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلائے۔ شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا، سنگ دل بدبخت تھا، جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر مارا تھا۔ وہ اور لشکر لے کر آیا، رات کو کہنے لگا امام حسین سے کہ بس بڑا ہو گیا، یہ تو 10 محرم کی درمیانی رات یہاں پر، یا آپ جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے، 2 ہی باتیں ہیں۔ امام حسین اندر آگے سیدہ زینب سے مشورہ کیا، باہر آئے، فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی تھی۔ آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی بیعت تو میں نہیں کرتا، باقی جو تمہارا دل کرے۔ شمر اور ابن سعد کہنے لگے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیا انداز ہے امام حسین کا، فرمانے لگے کہ کل جنگ کروں گا، مجھے پتا تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اقرار تو مجھے دے دو، اقرار مجھے دے دو کہ کھل کے میں اپنے رب کی عبادت تو کر لوں۔ حسین نے جانا ہے، مجھے پتا ہے کل 72 اور 22,000 کا کیا مقابلہ، اقرار تو مجھے دے دو، میں مالک سے راز و نیاز تو کر لوں، مجھے اللہ سے راز و نیاز کرنے دو۔ میں پوچھوں تو صحیح کہ مالک میرے والد بھی شہید ہوئے، بھائی بھی شہید ہوئے، نانا کو بھی تو دکھوں میں دکھا ہے، تو میری باری ہے، تو مالک میں بھی حاضر ہوں، مجھے موقع دو، اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں ساری رات عبادت کی تھی، صبح تک کا مجھے موقع دو۔ اور دنیا کا اصول ہے کہ جب کوئی موقع مانگتا ہے تو دے دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں کہنے لگے کہ کوئی موقع نہیں۔ خرد بن یزید پیچھے سے بولا، کہنے لگا نہیں، بدتمیزی نہ کرو، حسین کو موقع دو، تمہیں دینا پڑے گا موقع۔ دیا۔ خرد بن یزید نے پھر منت کی کہ حضور آپ مہربانی کریں مان جائے، فرمایا ماننے والی بات نہیں ہے، آپ نے فرمایا ماننے والی بات نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے بھئی ضمیر کا سودا کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ساری رات عبادت میں گزری، ریاضت میں گزری، تہجد کا وقت ہوا تو گھر والوں کو بلایا، فرمایا دیکھنا تمہاری سی کی آواز بھی باہر نہ جائے، خبردار آپ کی سی کی آواز بھی نہ آئے۔ اور امام زین العابدین سے فرمایا تو بیمار ہے تو جہاد نہیں کرے گا، لیکن خیال رکھنا پیچھے اور بڑی قیمتی بات ہے، حضرت امام حسین نے فرمایا سیدہ زینب سے، فرمایا تو بڑی ہے، میری بہن ہے، پیچھے سارے بچے ہیں، جوان ہیں، ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہے۔ اب جنہیں شہید کرنے کا کہا گیا تھا وہ حسین کون ہے؟ حسین ابن علی مسجد نبوی کے منبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوؤں میں بیٹھتے تھے۔ زمانے نے وہ منظر دیکھا کہ سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے حسنین کریمین حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں، چمڑی کی وجہ سے کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبہ چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادوں کو اٹھا لیا۔ وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے، اور سجدہ
اتنا طویل ہو گیا، ہمیں لگا یا تو وحی کا نزول ہو رہا ہے یا پھر اللہ کا حکم آ گیا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی ہے۔ لیکن جب میں نے نظر اٹھا کے ان اکھیوں سے دیکھا تو کیا منظر تھا، اللہ اکبر، کہ حسین ابن علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ حسین کے لیے اللہ کے پیغمبر کو سجدوں میں طول دیا جا رہا ہے۔ حسین ابن علی کبھی منبر پہ حضور کی طرف میں بیٹھتے ہیں، وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر حسین ابن علی بیٹھے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زلفوں کو پکڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کہنے لگے، واہ واہ، کیسی سواری میسر آئی ہے حسین ابن علی کو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر کہتے ہیں، عمر سواری دیکھتے ہو تو سوار بھی تو دیکھو۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، عمر سواری دیکھتے ہو سوار بھی تو دیکھو۔ حضرت اسامہ بن زید حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رات کا ایک پہر گزر گیا اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی کام تھا۔ میں آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، در دولت پہ دستک دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو چادر اوڑھی ہوئی تھی، بکل کی ہوئی تھی میرے حضور نے۔ تو میں نے اپنی حاجت کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری حاجت پوری کر دی۔ لیکن ایک منظر میں نے دیکھا کہ حضور نے جو چادر کی بکل فرمائی تھی اس کی طرف میں پہلوؤں میں غبار تھے، جس طرح اندر کوئی ہو۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھ ہی لیا۔ میں نے کہا کہ بندہ نواز چادر کے اندر کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کو کھول دیا تو کہتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے اور ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے۔ فرمایا، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہ، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ اے اللہ، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر۔ اللہ، ان کی محبت کا درس دیا، ان کے پیار کا سبق پڑھایا، کہا ان سے پیار کرنے والا میرے سے پیار کرنے والا ہے اور ان سے بغض رکھنے والا میرے سے بغض رکھنے والا ہے۔ ان کی تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے چین کر دیتی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، حسین کو چپ کراؤ، تو جانتی نہیں کہ حسین کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے۔ حسین ابن علی کو حضور رونے نہیں دیتے تھے، انہیں دکھی نہیں ہونے دیتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کتنے دکھ سہے گا، یہ کتنی تکلیفوں سے گزرے گا اور کتنے مسائل سہے گا۔ زمانے نے وہ گھڑیاں بھی دیکھی کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نماز مغرب ادا کے لیے حاضر ہوا، اور میں نے یہ اجازت خاص طور پر اپنی والدہ سے اس شرط پہ لی کہ امی آپ مجھے اجازت دے دیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہوں، مغرب کی نماز بھی ادا کروں گا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کروں گا کہ حضور میرے لیے اور میری ماں کی بخشش کی دعا کر دیجیے۔ ماں نے اس شرط پہ اجازت دے دی اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گیا، نماز مغرب ادا کی، سلام پھیرا تو میرے دل میں آرزو تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کروں کہ میرے لیے آپ دعا کریں اور میری ماں کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کریں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات میں، ذکر میں، نوافل میں ایسے مشغول ہوئے کہ میں آرزو رکھنے کے باوجود بھی عرض نہ کر سکا۔ خیر، نماز عشاء کا وقت آیا، اذان پکاری گئی، حضور مصلی پہ آئے، نماز پڑھی اور سلام پھیرا تو میرے دل میں پھر خیال آیا
کہ ماں سے ایک نماز کی چھٹی لی تھی، یعنی کہ ایک نماز کی اجازت لی تھی، نمازیں بھی 2 ہوگی، اور ماں نے جاتے ہی پوچھنا ہے کہ حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کروائی تھی، تو کیا جواب دوں گا؟ حضور اٹھے اور کشانہ اقدس کی طرف چل دیے۔ اب میرے دل میں یہ خیال رہ رہ کے آ رہا تھا کہ ماں کو کیا جواب دوں گا میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بخشش و مغفرت کی دعا کروا ہی نہیں سکا میں۔ جب حضور چل پڑے تو غیر ارادی طور پر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ چلنے میں تھوڑی سی رفتار تیز ہوگی، جس سے قدموں کی آہٹ پیدا ہو گئی۔ تو جب آواز پیدا ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ پھیرے بغیر فرمایا، من ھذا، میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی کہا، حذیفہ۔ تو حذیفہ تو نہیں؟ تو میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے فوراً کہا، جی جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا، کیا کام ہے؟ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ سبحان اللہ! آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اب جو کام تھا وہ جنبش لب سے پہلے ہی ہو گیا، یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑا، وہ بد لبوں کی بھی سن لیتے ہیں۔ اقبال بولا، تیری نظر تو سینوں میں چھپے راز بھی دیکھتی ہے۔ اقبال بولا، تیری نظر تو سینوں میں چھپے راز بھی دیکھتی ہے۔ تو کہا کہ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کی بھی مغفرت کر دے۔ کیا کام ہے؟ اب جو کام تھا وہ تو ہو گیا۔ تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے حذیفہ سنو، ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل پہلے دھرتی پر کبھی نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ اللہ سے اجازت لے کے 2 کام کرنے آیا ہے۔ ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے، اور دوسرا مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ! ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پکڑ لی اور ان کے پاؤں اپنے پاؤں پہ رکھے، اور پھر فرمایا کہ بیٹے آگے بڑھو۔ تو ان کے پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیوں پر آئے، پھر کہا اور آگے بڑھو، حتیٰ کہ ان کے پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رانوں میں پڑے، پھر فرمایا کہ بیٹا اور آگے بڑھو۔ ان کے پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کے بطن اقدس پر آگے، پھر بازوؤں کو کھینچ کر اپنے قریب کیا اور حسین ابن علی کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی، اور اس طرح چوس رہے تھے حضرت امام حسین کہ جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے حسین ابن علی کو اپنی زبان کا لواب دہن دے کر، وہ شیریں رحمت دے کر، وہ کوثر و تسلیم سے پاکیزہ تیراب رحمت عطا کر کے ان کی ہمیشہ کے لیے پیاس بجھا دی، تاکہ کل کربلا کے تپتے ہوئے رہگزار میں حسین ابن علی کو پیاس کی شدت تنگ نہ کرے اور پائے استقلال میں لغزش نہ آئے۔ ان نازوں سے پالے ہوئے حسین کو، ان محبتوں سے پالے ہوئے حسین ابن علی کو امتحان بھی اتنے بڑے درپیش ہوئے، یعنی یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں اگاں، یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں اگاں، سونا پرکھیاں جاندہ اے نہ لگا، دل لگ کے۔ جتنا بڑا شخص ہوتا ہے نا، آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں۔ پیغمبر رحمت کی آغوش میں کھیلنے والا، حجرہ فاطمہ کا جان نشین، مصلی رسول کا وارث، منبر رسول پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پہلوؤں میں بیٹھنے والا حسین، حضور کی زبان چوسنے والا حسین، حضور کے کندھوں میں سواری کرنے والا حسین، آقا کریم کے مبارک سجدے کی حالت کے اندر حضور کی پشت پہ کھیلنے والا حسین، جس حسین کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا ہے، وہ حسین اجازت مانگ رہا ہے، ایک رات مجھے دے دو کہ میں رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں، میں آج رب کے حضور گر گرا کر دعا مانگ لوں۔ جب آپ نے ساری رات ذکر میں گزاری، عبادات میں گزاری،
تو رات کے اندھیرے میں آپ چراغ بجھا دیتے ہیں۔ ایمانو انسان کو کہتے ہیں ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، انہیں میرا خون چاہیے۔ اگر تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ تو میں تم سے کوئی معاہدہ نہیں کروں گا، اور یہ بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا مطلوب تم نہیں ہو، ان کا مطلوب میں ہوں۔ آپ نے فرمایا ان کا مطلوب تم نہیں، ان کا مطلوب میں ہوں۔ جب چراغ چلایا نا تو کوئی بھی نہیں گیا، کوئی بھی نہیں گیا۔ مسلم بن عوسہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، حضرت اگر ہمارے بدن کو 70 بار کاٹا جائے اور جلایا جائے اور ہواؤں میں اڑایا جائے تو پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر، 70 سال کے بوڑھے ہیں۔ حبیب بن مظاہر کہتے ہیں، حضرت آپ کو چھوڑ کر جائیں کہاں؟ آپ بتائیں آپ کو چھوڑ کر جائیں کہاں؟ کوئی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ پیاس ہے، سخت گرمی ہے، کربلا کا ماحول ہے۔ صبح جنگ کا طبل بجنے لگا اور فجر کی نماز پڑھی، سورج چڑھا۔ 10 محرم کا دن، جمعے کا وقت، جناب سیدنا امام حسین نے ریت پر سجدے کیے، لمبے سجدے کیے، قرآن پاک کی یاد پڑھی، دوسری رکعت میں پڑھی تو سارا کربلا گونجنے لگا۔ کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا۔ نماز مکمل ہوئی تو خرد بن یزید اور عمر بن سعد اور شمر سے آپ کہنے لگے، واقعی حسین سے لڑو گے؟ حضرت امام حسین کہنے لگے، واقعی حسین سے لڑو گے؟ پتہ نہیں کون ہے؟ تم نے نہیں پڑھا؟ تمہاری آنکھیں بند ہیں، تمہیں نہیں پتا؟ کہنے لگے کہ چپ کر، حکومت نظر آ رہی ہے۔ خرد بن یزید کہنے لگا، تو پھر میرا بھی فیصلہ سنو، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ امام حسین کی پہلی فتح دیکھو، خرد بن یزید ایڑی لگا کے نا یزید کے لشکر سے نکل کے نا امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا، اور پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا، امام حسین کے نام پر پہلا سر بھی اسی شخص نے کٹوایا۔ لیکن یزید کی قبر پہ لعنتی کوئی بھی نہیں برساتا، کوئی لعنت بھی نہیں برساتا یزید کی قبر پر۔ اس کا محل تھا بہت بڑا، لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں خرد بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا ہے، اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے۔ اور اب اکیلا خرد بن یزید نہیں کہتے، اب ہم خرد بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ہم خرد بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ہم اتنی عزت کرتے ہیں خرد کی۔ جناب امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا، جہاد کا طبل بجا، پہلے خدام آئے اور سن لے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح جب جہاد کا وقت آیا، پتہ ہے کون کون تھے امام حسین کے ساتھ؟ امام حسین کے 4 بھائی تھے کربلا میں۔ کتنے؟ 4 بھائی۔ حضرت علی کے 4 بیٹے، عباس بن علی جن کو حضرت عباس کہا جاتا ہے نا، علمدار، یہ ہیں۔ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے ہیں عباس بن علی تھے، اور ابو بکر بن علی بھی تھے، عمر بن علی بھی تھے، عثمان بن علی بھی تھے۔ یہ سب حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں۔ یہ آپ کے سب شہزادے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ ان کا نام صرف اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ان کا نام خلفائے ثلاثہ کے نام پہ ہے۔ حضرت علی نے اپنے یاروں کے نام پر نام رکھے تو تم نے کربلا کے میدان سے ہی خارج کر دیا۔ یہ چاروں شہزادے حضرت جناب سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے، یہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت جناب زینب امام حسین کی سگی بہن تھی، ان کے 2 بچے تھے، اون و محمد۔ جب امام حسین جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہنے لگی، نا پہلے میرا بھائی نہیں جائے گا، پہلے بھانجے جائیں گے۔ یہ دونوں بچے اون و محمد شہید ہوئے۔ حضرت قاسم بن حسن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے، حضرت قاسم بن حسن حضرت امام حسن کے بیٹے تھے۔ وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا، نہیں بھائی تو نہیں جائے گا۔
تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں جاؤں گا۔ حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کر دیا، کہا کہ ابا جی، میرے والد نے کہا تھا کہ جب بڑی مشکل آ جائے تو یہ تعویذ کھول کے دیکھنا۔ تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویذ کھولا، دیکھیے یہ کیا لکھا ہے، یہ تو رکا ہے، تعویذ ہے ہی نہیں۔ جب تعویذ کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا تھا، قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹے آگے آگے رہنا، تو بیٹے آگے آگے رہنا۔ اللہ اکبر! اگر مشکل وقت میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نا تو پھر دیکھنا اور آگے آگے اس کے چلنا، اسے حسن کی کمی محسوس نہ ہو۔ بائیاں جیسا سانکھ نی کوئی، جے وچ ہار نہ ہوئے۔ سیدنا امام حسین پہلی مرتبہ کربلا میں روئے۔ جب امام حسن کا یہ رکا آپ نے دیکھا نا تو فرمایا، ٹھیک ہے، اگر حسن کی یہ وصیت ہے تو میں نے زندگی میں ان کی ہر بات مانی ہے، اب بھی مانوں گا، تمہیں اجازت ہے۔ جناب قاسم بھی، جن کی عمر 16 سال یعنی کہ 16 سوال کا جوان جب میدان میں نکلا نا تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ تو امام بن قاسم حسن جب میدان میں نکلے تو تبری نے لکھا کہ علاقہ بوسنا سب کو پڑھا کر دیکھ، 3 دن کی پیاس ہے، شدید آزمائش ہے، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں، واپس آئے تو 19 لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے۔ حضرت قاسم بن حسن نے درجنوں لوگ آپ نے قتل کیے، درجنوں۔ ایک دفعہ آئے کہنے لگے، چچا یزید کا لشکر تو بڑا ہی بزدل ہے، بڑا بزدل ہے، اگر چند قطرے پانی کے میرے حلق سے گزرے نا تو میں سارے کاٹ کے لے آؤں گا آپ کے پاس، بس چند قطرے پانی کے۔ لیکن تھوڑی دیر گزری، عمر بن سعد کہنے لگا، اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے، یہ سب کو مار دے گا، اکٹھے جاؤ۔ چاروں جانب سے تیر برسے، ایک تیر آ کر لگا گردن کے پیچھے سے، بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گرے۔ تو جناب زینب حوصلہ کر کے آنسو سمیٹ کر کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے حسین، میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے، جائیں اسے اٹھا کر لائیں۔ حضرت امام حسین ان کو اٹھا کر لائے تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا، ان کے پیر، ان کا قد امام حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ تھا، اٹھا کے لائے، لٹا دیا گیا، کہا کہ اللہ اسے بھی تیری رحم میں دے دیا۔ اب امام حسین کے بڑے بیٹے میدان کو نکلنے کے لیے تیار، علی اکبر نام ہے۔ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، وہ جب کہتے نا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا تو بتاؤ کس طرح کے تھے، تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کرو، ہم شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تو عورتیں چھتوں پہ چڑھ جایا کرتی تھیں۔ اللہ! جناب علی اکبر تلوار لے کر میدان میں نکلے، جوان بیٹے دینے بڑے مشکل ہے۔ بات کیا ہے، ظالم آدمی حکمران ہے، ایک ظالم کا رستہ روکنا ہے، اس کے لیے ہم شبیہ مصطفیٰ جناب سیدنا امام علی اکبر میدان میں نکلے، بڑے لوگ مارے، بڑے لوگ مارے، پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا، اور جب وہ گرے نا زمین پہ تو حضرت امام حسین دوڑ کر آئے، دوڑ کے جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا تو ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری نے، اس نے حد کر دی، اس نے کہا تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے کہ کاش جناب ابراہیم میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا ذبح کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے ذبح کر رہا ہوں، کھلی آنکھوں سے، کاش جناب ابراہیم خلیل اللہ ہوتے تو میں انہیں کہتا۔ جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے۔ پھر تاریخ نے خاندان نبوت کا معنوں کا امتحان دیکھا۔ حضرت امام حسین کے بچے بالخصوص خواتین پیاس کی شدت میں حلق خشک ہیں۔ حضرت سکینہ تڑپ کے اپنے باپ سے کہتی ہے کہ مجھ سے 6 ماہ کے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی،
بچے کو ہاتھ میں اٹھائے اور نہر فرات کے کنارے پہنچ کر فرماتے ہیں اشکیا سے مہادی ہو کر تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اور چلو بڑھ کے اس کا حلق سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دوشاہا تیر آتا ہے جو حضرت علی عسکر کے گلے کو چیر دیتا ہے۔ راوی کہتے ہیں وہ عام تیر نہیں تھا، جانوروں کو شکار کرنے کے لیے جو بڑے تیر ہوتے ہیں وہ دوشاہا تیر تھا، وہ گردن کو کاٹ دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے۔ حضرت امام حسین وہ بہتا ہوا خون اپنے چلوں میں لیتے ہیں اور آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے، اے مالک تو حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے، یہ تماشا لب بام نہیں ہے۔ جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے نا، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، ماں باپ کے ہاتھ پاؤں بھول جاتے ہیں، زندگی کی سانسیں ابھی رکی نہیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، کہیں اور لے جاؤ۔ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ چھن گیا ہے۔ میں سلام پیش کرتی ہوں حسین ابن علی کو، سلام پیش کرتی ہوں میں حضرت حسین ابن علی کو۔ 6 ماہ کا علی عسکر ہاتھوں میں دم توڑتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے، خون بہہ رہا ہے، اب ہیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن زبان پر شکایت نہیں ہے۔ کہتے ہیں مالک، اے مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ اب ہیموں کی طرف آنا شہر بانو عمر رباب سیدہ زینب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کا سامنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہیں شہزادے کو یہاں ہیموں کے قریب رکھ کے کہتے ہیں یہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا ہے، اللہ اکبر، یہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا ہے۔ کوہرام مچ جاتا ہے ہیموں کے اندر، کیا منظر ہوگا، اور کن الفاظ کے پیرائے میں ڈال کر کے ان کیفیات کو بیان کیا۔ بھتیجوں کی، بھانجوں کی، بھائیوں کی، عباس کی کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چھلا ہوا لاشا، کیا کیا باتیں تھیں جو اس کربلا کے ایک میدان کے اندر نہیں چھوڑی گئی۔ حضرت امام حسین پر دکھ پہ دکھ، تکلیفوں پہ تکلیفیں، آپ اکتر لاشیں اٹھا کر خیموں تک پہنچاتے ہیں، اور ادھر مباحثت کی دعوت دی جا رہی ہوتی ہے، آؤ آؤ میدان عمل میں آؤ، اب دیر کیوں کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم، رسول اللہ کی شہزادیاں جو نازوں میں پلی تھی، وہ کلیاں جو شبنم کا بوجھ بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی، آج مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے۔ حضرت امام حسین کبھی شہر بانوں کو، کبھی ام رباب کو دلاسا دیتے ہیں، کبھی حضرت زینب کو کہتے ہیں۔ حضرت زینب کربلا کے اس میدان کے اندر بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی رہی، اپنے 2 بیٹے بھی راہ خدا میں پیش کیے، ان کی لاشیں وصول کی، لیکن زینب جس جرأت کے ساتھ، جس پامردی کے ساتھ اس سارے منظر کو حوصلے کے ساتھ سہتی رہی، کو یقیناً حوصلہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ہی ہے، لیکن یہ وہ منظر تھا کہ زینب کا بھی دل ڈول گیا جب حسین ابن علی گھوڑے پر بیٹھنے لگے اور گھوڑے پر بٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اور جو بھی سوار جاتا پھر واپس اس کی لاش ہی آتی اور حسین ابن علی لے کر آتے۔ آج حسین ابن علی جا رہے ہیں، زندگی کا سرمایہ لٹ رہا ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ سنبھل نہیں رہی ہے، حضرت امام حسین انہیں صبر کی تلقین کر رہے ہیں، اور کہا کہ صبر ہی بہترین ذریعہ ہے اللہ کی قربت کا، ایک بہترین سبب ہے، اور ان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد تم نے ذمہ داری کو سنبھالنا ہے، یہ مقدرات اسلام کی شہزادیوں کے پردے کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر گھوڑے کی زین کس کے امام حسین لشکر اشکیا کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب ہیموں سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ان کا سردار، ان کا تاجدار آج سب کو چھوڑ کے کربلا کے میدان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جرم کیا کیا،
قصور کیا کیا، اس نے کیا زیادتی کی کہ آج مقابلے میں 22,000 کا لشکر حضرت امام حسین پر ٹوٹ پڑتا ہے؟ آپ پھر تمام حجت کرتے ہیں میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، خون ناحق نہیں بہایا، میرے خون کی در پہ کیوں ہو، اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہو؟ تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ لیکن ابن زیاد کہتا ہے مقابلے میں آؤ۔ پھر حضرت امام حسین مقابلے میں آتے ہیں، اور جب گھوڑے کو ایڑی لگا کے دشمن اشکیاں پر ٹورتے ہیں تو پھر ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بھاگتے ہیں۔ 71 زخم کلیجے میں لیے شجاعت کا یہ پیکر جب میدان میں آتا ہے تو آواز آتی ہے کہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ حسین ابن علی ہے۔ پھر چاند بادلوں میں گر جاتا ہے، شامی گنڈے تیر برساتے ہیں، تلواروں سے آپ کے بدن پر ضربے لگاتے ہیں اور نیزوں سے آپ کے بدن کو پڑو دیتے ہیں۔ جب آپ کا پیراہن بعد میں اتارا گیا تو آپ کے پیراہن میں 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے، 34 گاؤں نیزوں کے تھے۔ جب گھوڑے کی زمین سے فرش زمین پر آئے بدن چھلنی تھا اور ہر زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ 3 دن کا پیاسا حسین، اللہ اکبر، بدن زخموں سے چور، 71 لاشیں کلیجے میں لیے، مقدرات اسلام کے پردے کا خیال دل میں الگ ہے۔ لیکن گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ امام حسین رضی اللہ عنہ آتے ہیں، زبان پہ ہائے نہیں، نالش و نند نہیں، چیخو پکار نہیں، آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور پکارتے ہیں مالک، گھر لٹا کے، بچے لٹا کے، خاندان سب کچھ قربان کر کے، اپنے بدن کو زخموں سے چھلنی کروا کے، تیروں اور نیزوں کو اپنوں سے اپنے آپ کو زخمی کروا کے، تیرے حضور سر جھکا کے یہ اقرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے۔ اے مالک، حسین تیری تقدیر سے راضی ہے، مالک تو بھی تو بتا، تو بھی حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ آواز آ رہی ہے کس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا سجدہ عجیب انداز ہے، پر اس کا عجیب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ اللہ کو بھی ناز ہے۔ حسین ابن علی کا سر انور دست قاتل نے تب کاٹا جب جو سجدے میں جھکے ہوئے تھے۔ یزید نے کہا کہ میں بیعت لوں گا، امام حسین نے کہا کہ کبھی بھی نہیں دوں گا۔ یزید نے کہا میں بیعت لوں گا، امام حسین نے کہا کہ میں کبھی بھی نہیں دوں گا۔ یہ سر کٹ سکتا ہے پر جھک نہیں سکتا۔ سرکار کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم جیت گئے اور حسینی ہار گئے، اور لشکر یزید میں خوخا مچ گیا، نعرے بجنے لگے کہ ہم جیت گئے، دیکھو امام حسین شہید کر دیے گئے، اور سرکار کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا۔ لیکن لشکر یزید سے آواز آئی، لشکر یزید سے آواز آئی کہ یہ کیسا سر ہے کہ کٹ کے بھی سر بلند ہے، سبحان اللہ، کٹ گیا ہے پھر بھی اونچا ہے، اللہ اکبر۔ یہ سر سجدے میں کٹا ہے، رب کے حضور عبادت کی حالت میں کٹا ہے، حسین آج بھی سجدے میں ہے، اللہ اکبر، حسین آج بھی سجدے میں ہے، بلکہ کٹے ہوئے سر کا رخ زمین کی جانب تھا اور کٹی ہوئی گردن آسمان کی طرف یوں نیزے میں پرویا گیا تھا، اللہ اکبر۔ ایک شاعر نے نقشہ کھینچا، ایک شاعر نے نقشہ کھینچا
وہاں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمیں ہے رخ، وہاں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمیں ہے رخ، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں۔ ابھی ایک سجدہ ہوا تھا کہ دست قاتل نے سر کاٹ دیا، کہاں؟ حسین کی پیشانی میں۔ دوسرے سجدے کی تمنا مچل رہی تھی، یہ تھا حسین ابن علی کا سجدہ۔ ساری زندگی رب کے حضور سجدہ قضا نہیں ہونے دیا، آج پانی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! آج تیمم کر لیتے ہیں، آج اپنے خون کو اوڑھ کر کے حسین نے اپنی پیشانی اپنے مالک کے حضور جھکا کر کے عظیمت کی وہ انوکھی داستان رقم کر دی کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے چراغ روشن ہیں۔ جب حضرت امام حسین کو دوسرے ایمان و انصار کو شہید کر دیا گیا تو ان کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑھا دیے گئے۔ حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر اور باقی 71 افراد کی کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پر، اور 10 سواروں کو اپنے ساتھ نے کہا کہ ان کو روند دو اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ایمان و انصار کو جو ہے روندا گیا، تاکہ اس تہانے مبارک ان کی ایڑیاں بھی چور چور ہو گئیں۔ روندنے سے قبل ان کا لباس اتار لیا، ان کے کپڑے اتار لیے گئے۔ اللہ اکبر! کیسی دردناک گھڑیاں تھی۔ یزید کا صرف یہی بدکرداری کا مرحلہ نہیں تھا، اس نے کربلا کے صحرا کے اندر یزید نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور حضرت امام حسین کے خاندان کو شہید کیا، جب مدینہ المنورہ میں یزید نے مسلم بن عقبہ کو مقرر کیا، جس کو بزرگوں نے مسلم بن عقبہ کہا ہے، تو اس کو کہا کہ 3 دن تک مدینے کا حرم تمہارے لیے حلال ہوگا، جو چاہو تم کرنا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یزید چھڑیاں مار رہا تھا، چھڑیاں امام حسین کے لبوں پر مار رہا تھا، تو نعمان بن شبیر صحابی تھے، کہنے لگے، آپ بول پڑے، یزید بدبخت ہاتھ پیچھے ہٹا، اے بدبخت ہاتھ پیچھے ہٹا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے۔ حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھی ہے۔ یزید کے پاس پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا، دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی ہے اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا ہے۔ تو بی بی زینب بول پڑی، اتنے صدمے سہے پر آواز توانا تھی، جاندار تھی۔ حضرت سیدنا زینب نے جب سنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے عزت دی ہے، تو جناب زینب بولی، نعمان بن بشیر کہتے ہیں، بی بی زینب بولی اتنے صدمے ہیں، اور جناب زینب بولی اللہ اکبر اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھی، کہنے لگی، وَا تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَا تُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ اور پھر کہنے لگی، یزید تو بکتا ہے، تو کہتا ہے تو عزت والا ہو گیا ہے، یہ تیری حکومت 4 دن گزرنے دے، تجھ پہ کوئی لعنت بھی نہیں برسائے گا، اور میرے بھائی کا قیامت تک منبروں میں اور خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا۔ سبحان اللہ! وقت گزرنے دے۔ جب جناب بی بی زینب بول رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نبینہ صحابی پاس بیٹھے تھے، جناب نعمان بن بشیر کا ہاتھ ہلایا اور بلا کے کہنے لگے، علی آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ تو علی کی آواز لگتی ہے۔ جبرائیل امین بول رہے ہیں، جیسے کہ وقت کے کوہ رول رہے ہوں، جیسے دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر علی بول رہے ہوں، جیسے کربلا والا قافلہ تو مدینہ پہنچ گیا، جیسے تیسے کر کے کربلا والا قافلہ مدینے پہنچ گیا۔ 3 سال یزید نے حکومت کی، شرابیں عام ہو گئی، مکے پر حملہ ہوا، خانہ کعبہ کا غلاف جلا دیا گیا۔ 3 دن مسجد نبی میں اس نے گھوڑے باندھے، مسجد نبی میں صحابہ کو نکال کے
اپنا اس نے امام مقرر کیا، لیکن پھر امت نے اسے قبول نہ کیا، پھر وہ رسوا ہوا اور آج تک وہ رسوا ہے۔ امام حسین کا کل بھی نام زندہ تھا اور آج بھی نام زندہ ہے۔ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ مدینے میں پہنچی تو مدینے میں آپ کا کیسے استقبال کیا گیا، اور وہ منظر کتنا دلگداز تھا جب اہل مدینہ زینب سے پوچھ رہے تھے، زینب حسین کہاں ہے؟ اے زینب بتا تو صحیح حسین کہاں ہے؟ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ اپنے پیغمبر کی شہزادوں کو اور اپنے پیغمبر کی شہزادیوں کو جو دکھ اس امت نے دیے، یہ کائنات کی ایک انوکھی داستان ہے۔ اللہ ہمیں اسوائے شبیری پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقوش پاک کی برکتیں، اہل بیت کی محبت ہماری روحوں میں جذب کر دیں، اور جس عزیمت کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے دکھوں کو جیلا، یہ انہی کا حوصلہ ہے۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، جو کہ سوز غم کو سانچے میں خوشی کے ڈال کے، جو کہ سوز غم کو سانچے میں خوشی کے ڈال کے، مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ اے حسین ابن علی تم پہ لاکھوں کروڑوں سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں تم پر کروڑوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گو لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات اندر حیات، افتخار ملت بیدا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، سدا شاد آباد رہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والی زندگی دی ہے، اللہ پاک ہمیں ایمان پر موت پہ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔